اللہ کی سر تقریب حضرت علامہ مولانا الحاج محمد سجاد حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ، حضرت العزیز حضرت علامہ مولانا محمد سلیم صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ، فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا سرفراز صاحب رفاعی اشرفی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت العزیز حضرت علامہ مولانا محمد جعفر صاحب قبلہ ہاشمی القریشی دامت برکاتہ العالیہ، دیگر معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام گرامی قدر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین والشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پرنور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت اور حصول نجات کے لیے ایک بار پورا مجمع مل کر والہانہ انداز میں درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھ سے بیشتر حضرت مولانا سرفراز صاحب رفاعی اشرفی دامت برکاتہ القدسیہ نے ایک بہترین ناصحانہ انداز میں ہمیں اور آپ کو واضح نصیحت
صدقہ اور خیرات کرنے کے حوالے سے ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، اللہ رب العزت حضرت کے علم و عمل میں، اخلاص میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں، اور اللہ ہمارے نوجوان علماء کرام کو اللہ ہمت، حوصلہ اور اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر قدم پر اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اور آپ جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے حاضر ہیں، میری مراد مرحوم و مغفور گلاب شاہ بابو، جنہوں نے اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف ایک طویل سفر شروع کر دیا ہے، اور وہ کچھ کر چکے ہیں۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ بڑی کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ان کو ایصال ثواب کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ مرنے کے بعد سب سے زیادہ اگر مرحوم کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے تو وہ صرف ایصال ثواب ہے۔ ہم اور آپ بس شکلیں ان کے احباب کے، ان کے اہل خاندان کے غم میں شریک بھی ہیں، اور ایصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مل کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم و مغفور کی حتمی مغفرت فرمائیں، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائیں۔ انہوں نے زندگی بھر جو نیکیاں کی ہیں، اللہ رب العزت انہیں ان کا بہترین صلہ عطا فرمائیں۔ اگر کسی طرح سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت انہیں معاف فرما کر انہیں حتمی مغفرت کا مژدہ نصیب فرمائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے ان مائع ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس میں امام اہل سنت نے حضور کی بارگاہ اور حضور کے وہ مقامات بیان فرمائے، اور ہم سب گنہگاروں کو بہترین انداز میں حضور کی طرف ہمیں مائل کرنے کی انہوں نے کوشش فرمائی ہے۔ امام کہتے ہیں کہ پیش حق مژدہ شفاعت کا وہ سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا وہ سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے، گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے، خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے۔ اور کہتے ہیں ہاں چلو حسرت زدو، سنتے ہیں کہ وہ دن آج ہے، ہاں چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دن آج ہے، کہ تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ آپ نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا ہوگا کہ بظاہر چاہے وہ ہمارا جوان چلا جائے یا بچہ چلا جائے یا کوئی بزرگ چلے جائیں، مرد چلا جائے یا کوئی عورت چلی جائے، دنیا سے جانے کے بعد ہر بندہ
اس کی طرف مائل ہوتا ہے. جیسے بظاہر جب مرحوم بقید حیات ہوتے ہیں تو اتنے لوگ اتنی جلدی ملنے بھی نہیں آتے، لیکن ایک مرنے کے بعد یہ کیفیت بنتی ہے کہ ہر کس و ناکس جانتا ہو پہچانتا ہو، ریلیشن ہو نہ ہو، یا تو اس کے جنازے میں شرکت کرتا ہے، یا زیارت میں حاضری دے دیتا ہے، یا چہلم میں حاضری دیتا ہے، یا کچھ نہ صحیح تو کم از کم احباب سے فون کر کے ان کی تعزیت ضرور کرتا ہے. آخر یہ ساری چیزیں مرنے کے بعد رونما کیوں ہوتی ہے؟ تو اس موت کے فلسفے نے ہمیں اور آپ کو سمجھا دیا کہ جب وہ زندہ تھا تو وہ کبھی ماں باپ کو دیکھتا، کبھی بھائی بہن کو دیکھتا، کبھی رشتہ داروں کو دیکھتا، دنیا والوں کو دیکھتا. مرنے کے بعد اب وہ بظاہر دیکھتا ضرور ہے سب کو بطور باطنی طور پر، لیکن اصل مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد اب ایک ہی دیدار کی تمنا ہے، اور وہ دیدار مصطفیٰ ہے. حضور کے دیدار کے لیے جاتا ہے، اور اس کی آسان مثال آپ کے دل و دماغ تک اتر جائیں. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، جیسے یہیں سے اگر میرا امریکہ کا ویزا لگ جائے، فرانس کا ویزا لگ جائے، یا سعودی عربیہ کا ویزا لگ جائے، تو کوئی اتنا جلدی خوشی کے ساتھ مجھے ویلکم کرنے نہیں آتا کہ آپ کو مبارک ہو، سوائے چند لوگوں کے. یعنی جو ایک دم انٹرسٹ ان ممالک کے رکھتے ہوں گے تو وہ صرف اتنا کہیں گے کہ بھائی مبارک ہو، آپ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، آپ لندن جا رہے ہیں، فرانس جا رہے ہیں، سعودی عربیہ جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، دبئی جا رہے ہیں. یہ دنیا کے وہ خطے ہیں جہاں صرف عیش ہوتا ہے، عشرت ملتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی غریب سے غریب تر آدمی کا اگر ویزا مدینہ شریف کا لگ جائے نا تو پورا علاقہ مبارکبادی دیتا. یعنی یہ لذت ہے اس بات کی طرف، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر زندگی میں بھی کوئی حضور کے گن گائے نا تو وہ رہتا بریلی شریف میں ہے، لیکن اس کا نعرہ پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام کا لگتا ہے، کیونکہ وہ جیتا ہی صرف حضور کے لیے ہے. تو اب ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ زندگی کا ہر لمحہ اس بات کی طرف میں لگا دے کہ سانسیں بھی لوں گا تو صرف اس لیے لوں گا کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے. اگر یہ طرف بن جائے نا تو پھر اللہ انہیں انعام بھی یہ دیتا ہے، ان کی حسرتیں پوری بھی کی جاتی ہے. لیکن آج ہمارا رجحان اس حوالے سے بہت دور کر دیا گیا ہے، اور خاص کر کے اعلیٰ حضرت نے ایک ورڈ استعمال فرمایا ہے جو آپ سے لگتا جلتا اور ملتا جلتا ہے. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کچھ خبر بھی ہے فقیروں، یہ جملہ ہے اعلیٰ حضرت کا، کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے. یعنی حضور اپنی شان قیامت کے دن جو جلوہ فکر ہوں گے نا تو حضور کے ہاتھ اتنے وسیع ہوں گے کہ وسعت دی ہے رب نے، دامن محبوب میں جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. یعنی اتنی بڑی شان اللہ رب العزت نے حضور کو عطا فرمائی. اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف. آج آپ دیکھیں مرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے نا تو بڑی آس کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، اس کی آواز ہم سنتے نہیں، لیکن کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ جب اس کی روح قبض ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم لوگ کفن دفن کی جو تیاری کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے اس کی روح کو عرش تک لے جایا جاتا ہے. اب جیسی روح، یہاں تک کہ مومن کی روح کو جب عرش تک لے جایا جاتا ہے نا تو عرش کے قریب وہ چند لمحے جو ہم گزارتے ہیں نا وہ غسل کفن وغیرہ میں، اسی اسنا میں وہ ساتوں آسمان بھی پار کر جاتی ہے اور لامکہ کی دنیا میں جا کر باقاعدہ رب کی بارگاہ میں جا کر عرش معلیٰ کے سامنے جا کر وہ سجدہ ریز ہو جاتی ہے. اس وقت تک سجدہ ریز ہو جاتی ہے جب تک کہ ہم یہاں اپنا کام نپٹا نہیں لیتے، اسی وقت پھر اسے اجازت ملتی ہے اور وہ سجدہ کر کے واپس آ جاتی ہے. ہمیں اور آپ کو وہ تک رہی ہے، ہماری باتیں بھی وہ سن رہی ہے، لیکن جیسے ہم اس کو جنازے میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو وہ چلاتی ہے اور کہتی ہے کہاں لے جا رہے ہیں. جس نے زندگی اس گھر میں بتائی تھی سگا بیٹا اٹھوا رہا ہے، سگا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ جلدی نکال لو، اور نام بھی نہیں لیتا، ابا کا نام ہو، بھائی کا نام ہو، کسی کا نام نہیں، وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ اب جنازہ نکالو.
میت نکالو، یعنی انسان آج تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا، تیرے مرنے کے بعد تیرا سگا بیٹا بھی تیرا نام تک لینے کے لیے تیار نہیں، تجھے مردہ کہتا ہے کہ میت کو اٹھاؤ. اور وہ حسرت زدہ وہ روح جو ہوتی ہے نا، وہ دیکھتی ہے کہ کہاں لے جا رہے ہو، لیکن کون سنتا ہے، لے کے نکل جاتے ہیں. وہ جنازے کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور باقاعدہ وہ کہتی ہے مجھے کہاں چھوڑنے جا رہے ہو. یہاں تک کہ جب قبرستان کا گیٹ آتا ہے نا اور وہ پس منظر جب وہ دیکھتی ہے نا تو کہتی ہے مجھے تنے تنہا اس جنگل میں چھوڑ کے جاؤ گے جہاں میں کبھی نہیں آتا جاتا تھا. لیکن لوگ چھوڑ کے آتے ہیں، ہم خود ہی ہاتھوں سے چھوڑ کے آتے ہیں. جیسے وہ جنازہ رکھتے ہیں، وہیں اگر نماز جنازہ باقی ہوتی پڑھتے ہیں، اس کے بعد جیسے قبر کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ قبر کی کوٹھری جیسی دکھائی جاتی ہے نا، تو وہ چلا چلا کر کہہ رہا ہوتا ہے وہ مرنے والا، کہا مجھے اس میں رکھ کر جاؤ گے جو میں نے اپنی زندگی وسعت والے مکان میں گزاری تھی، آج مجھے اس میں چھوڑ کے جاؤ گے. لیکن اس کی کوئی نہیں سنتا. آخر کار اسے ہم اور آپ دفنا دیتے ہیں، اور جیسے آخری تختہ بند ہوتا ہے نا تو وہ چلاتا ہے اور بڑا شور مچاتا ہے، کہاں جا رہا ہے بیٹا، کہاں جا رہا ہے بھائی، سب کو پکارتا وہ، لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا. جب کوئی جواب نہیں آتا نا اور آخری تختہ جب بند ہو جاتا اور مٹی گرنے لگتی ہے اور اوپر سے جب بالکل بند کر دیا جاتا ہے نا، تو ایک کونے میں سے اللہ کی رحمت کی صدا بلند ہوتی ہے کہ اے میرے بندے، تو کس کی شکایت کر رہا ہے، کیوں چلا رہا ہے، کس کو پکار رہا ہے، کیا تو تنہا ہے؟ میں نے ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک میری رحمت نے کبھی تجھے تنہا نہیں چھوڑا. یہ اور بات ہے کہ تو نے اپنا منہ میری رحمت سے موڑ لیا تھا. آج ہم اور آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں. مجھے ابھی قریبی میں ایک شہزادہ رسول نے سوال کیا اور انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی اور کہا کہ برکتی یہ سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا کیا؟ کہا جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، یا جو نیک کام کرتا ہے، یعنی تھوڑی بہت بھی اگر وہ نیکی کرتا ہے تو وہ غربت کی طرف جاتا ہے. اور جو 2 نمبر کا دھندا کرے، فراڈ کرے، دھوکہ کرے، کوئی نیکی کا کام نہ کرے، صرف اونلی جمعہ پڑھتا ہو یا عید پڑھتا ہو، لیکن اس کے یہاں تو مطلب اتنا آ جاتا ہے نا کہ اس کو مطلب گننے سے باہر ہے. یہ سوال ہے. انہوں نے یہ سوال کیا. آج ہمارے اور آپ کے دل و دماغ پہ بھی یہ سوال ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین اللہ کسی کی پکڑ نہیں کرتا یا اللہ معاذ اللہ انصاف نہیں کرتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جس کو وہ دنیا دے دیتا ہے، یعنی فراوانی دے دے، وہ مالدار ہو جائے اور ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. آج ہمارے یہاں سینکڑوں گنا میں ایسے بنگلے ملیں گے کہ جو ہر سراسر شراب کا دھندا کر کر کے وہ بنا ہوتا ہے بنگلہ، اوپر لکھا رہتا ہے غریب نواز کا کرم ہے. میں جو کہہ رہا ہوں نا اس کو آپ نوٹ کر لیں. شراب کا دھندا کرنے والا لکھوا رہا ہے غریب نواز کا کرم ہے. مجھے بتاؤ شراب بیچنے پر غریب نواز راضی ہو سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی لکھا ہے غریب نواز کا کرم ہے. کہیں لکھا ہے غوث پاک کی نظر کرم ہے، کہیں سے لکھا ہے آدم من فضل ربی، کہیں لکھا ہے یہ میرے پیر کی دعا ہے، کہیں لکھا ہے میرے یہ ماں باپ کی دعا ہے. ارے میرے یار شراب کا دھندا کرنے والا اور اس میں یہ دعائیں ہوگی؟ نہیں. پھر بھی وہ ٹھاٹ باٹ سے جی رہا. اس کے یہی فرنیچر ہے، اس کے یہی اسکارپیو ہے، اس کے یہی انووا ہے، اس کے یہاں یہ مرسیڈیز ہے، یعنی ساری گاڑیاں بھی اس کے پاس ہے. اور یہاں حال یہ ہے ہم فقیروں کا کہ کسی کی گاڑیوں میں بیٹھ کر وڈالہ تک پہنچتے ہیں. کوئی پرسانے حال نہیں ہے. لیکن میرے دل و دماغ میں کبھی یہ نہیں آیا کہ آخر یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور جو شراب کا دھندا کر رہا ہے، جواری ہے، آنکڑا کھیلتا ہے اور صرف لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے، وہ مالداری کی زندگی جی رہا ہے. یہ تصور سب کے دل میں ضرور آتا ہوگا. یہ ایک شہزادہ رسول کا سوال ہے. میں آپ کے سامنے اس سوال کا جواب اس انداز میں دینے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے. جس کو اللہ مالدار بنائے نا اس کو ڈر جانا چاہیے. میں کسی مالدار کا مخالف نہیں. میرے کافی دوست ہیں جو کروڑوں ابجو خربوں پتی لوگ ہیں. ہاں، ارے یہاں کا حاجی اقبال بستی جو پرمکھ ہے نا وہ میرا دوست ہے، اس کے والد بھی میرے دوست ہیں. میں بچپن سے یہی ہوں. لیکن میرے یہ مطلب وہ ہے کہ سب سے دوستانہ تعلق ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن امید صرف اللہ سے لگاتا ہوں، کسی سے امید نہیں لگاتا. لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مالدار ہو جائے، دنیا کا کوئی بھی فرد ہو،
اس کو ڈر جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کبھی کبھی مال دے کر بھی آزماتا ہے۔ عجم اور آپ کہنے کو تو فقیر ہے نا، کہنے کو لوگ فقیر ہیں، لیکن اللہ نے بڑا دیا ہے۔ ہم نے اگر کہہ دیا ہو نا کہ آپ فقیر بھلے ہیں، صدقہ دیجئے نا، زکات دیجئے نا، تو ہم تو لینے والے لوگ ہیں، دینا کہاں جانتے ہیں۔ میں نے کہا مالک نصاب ہے، آپ پر زکات فرض ہے، واجب ہے آپ پر صدقہ فطر نکالنا، آپ دوسرے کا کھانے اور لینے کی بات کرتے ہیں، یہ ذہنوں سے اب نکال دیجئے۔ اللہ نے دیا ہے نا تو اب دینا سیکھ جائیے، اس لیے کہ یہی اللہ کا حکم ہے۔ ہم خالی نام کے یہ لوگ ہیں جو ہماری ایک جماعت بنی ہوئی ہے، اس کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ جس کو امیر بنا دے، مال دے دے، اس کو ڈرنا کیوں چاہیے؟ سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو اس سے ڈرا رہا تھا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب آئے گا، یہ مت کرو، وہ کرو، یہ مت کرو، وہ کرو، یعنی اچھائیوں کا حکم دیتا، برائیوں سے روکتا، ورنہ اللہ سزا دیتا ہے۔ اتنے میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ حضرت آپ جس رب کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں نا، کہا ہاں، کہا سالوں ہو گئے مجھے کبھی سر کا درد بھی نہیں ہوا، اور آپ جن کاموں سے منع کر رہے ہیں نا، کہا ہاں، کہا وہ ہر کام میں کرتا ہوں، لیکن آج تک مجھے اللہ نے سزا نہیں دی، یعنی ہر گناہ میں کر رہا ہوں لیکن مجھے کبھی سزا نہیں ملی، اور میں اتنا بڑا امیر ہوں آپ کے اس علاقے کا کہ مجھ سے بڑا مالدار اس علاقے میں کوئی نہیں ہے، میں اتنا بڑا مالدار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا، اور وہ ہماری اور آپ کی طرح تو نہیں تھے نا، پیغمبر کی شان اور مزاج الگ ہوتا ہے، وہ زمین پر بیٹھے چلتے پھرتے ضرور رہتے ہیں، لیکن وہ ارادہ کرتے ہیں نا تو پھر اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اسی وقت وحی الہی آئی، کہا موسیٰ اس کے جملوں سے دل پہ مت لینا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جو کہہ رہا ہے نا وہ حقیقت سے باخبر نہیں ہے۔ کہا مولا یہ ہماری نظروں کے سامنے، اس کو کبھی کوئی درد نہیں ہوا، کوئی عذاب نہیں آیا، یہ مالدار ہوتا ہی جا رہا ہے۔ کہا موسیٰ میں اس کا اتنا بڑا امتحان لے رہا ہوں کہ اس کے بارے میں خود کو بھی پتا نہیں ہے۔ کہا مولا اس کا امتحان کیا ہے؟ کہا مجمع میں اس کو کھڑا کر دے۔ اس کو کھڑا کیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہلوا گیا، موسیٰ اس سے پوچھ کبھی میں نے اسے اپنی عبادت گاہ میں آنے کی توفیق دی؟ اب سمجھ رہے میری بات؟ آپ جگ رہے کہ نہیں جگ رہے؟ جگ رہے نا؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو عبادت گاہ کہتے ہیں۔ کہا اس کو پوچھ موسیٰ اس کو کبھی میری عبادت گاہ میں آنے کی توفیق ملی؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے کہا نہیں۔ کہا موسیٰ اس سے پوچھ کہ کبھی اس سے میری کتاب پڑھنے کا موقع ملا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا موسیٰ اس سے پوچھ رات کی تنہائیوں میں جو میرے بندے خاص گڑ گڑا کر رو کر مجھے دعائیں کر کر کے مناتے ہیں، اس سے پوچھ کبھی اس سے رونے کا بھی موقع ملا؟ کہا نہیں۔ کہا موسیٰ اس سے پوچھ رات کی تنہائیوں میں جو صلاۃ اللیل میری بارگاہ میں آ کر پڑھتے ہیں، کیا کبھی اسے سجدہ کرنے کا موقع دیا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے کہا نہیں۔ کہا موسیٰ جب میں ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہوں تو نہ اسے عبادت گاہ میں آنے دیتا ہوں، نہ کتاب کھولنے دیتا ہوں، نہ رونے دیتا ہوں، نہ سجدہ کرنے دیتا ہوں، اور اس سے سراسر سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں، اور میں اپنی بارگاہ سے اسے دھتکار دیتا ہوں اور صرف اسے دنیا میں مشغول کر کے رکھ دیتا ہوں۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو غریب ہے انہی لوگوں کے لیے یہ ہے؟ نہیں 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 نہیں۔ جو بشائن شان ان کا اختیاری فقر دیکھنا ہو نا تو اللہ کی عزت کی قسم رسول اللہ کے گھر میں مہینے مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ مہینے مہینے میں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے نا؟ ہمارے یہاں اگر پہلی تاریخ کو مولانا لوگوں کو تنخواہ نہ ملے تو متولی کے پیچھے پڑ جاتے ہم لوگ کہ اب تک تنخواہ کیوں نہیں ملی؟ یہ پہلی تاریخ ہے، ایک مہینے میں اگر ایک تاریخ آگے بڑھ جائے نا تو ہم چلاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ کا فقر اختیاری یہ تھا کہ مہینے مہینے تک چولہا نہ جلتا تھا۔ کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا جب مہینے مہینے تک چولہا نہ جلتا تھا تو آپ گزارا کیسے کرتے تھے؟ تو فرمانے لگی پانی اور کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ آج اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ میں شریک ہوں، یہ چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھوں تک سب کو پوچھ لیں کہ کوئی دن ایسا بھی گزرا کہ جس میں خالی پانی اور کھجور کھا لیو؟ میرے خیال سے تو نہیں گزرتا، کیونکہ پڑوسی کوئی پتہ چل جاتا ہے کہ آج انیا کہیں تھے تو کاکنا کا کپڑا دے دی۔ یعنی اب لوگ وہ فاقے والی زندگی کم گزارتے ہیں، ہوں گے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو غربت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، لیکن اتنا فاقہ نہیں ہے اب۔ خود مولائے کائنات کا دور کہ جن کے گھروں میں تین تین اور مہینے مہینے دین کے جو فاقے ہوتے تھے نا،
تو وہ چمڑے جو اونٹ کے ہوتے تھے نا پرانے، وہ چبا چبا کر پانی کے ذریعے اندر اتارنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان سے بڑا فخر اختیاری کن کے پاس ہے؟ خود غوث پاک فرماتے کہ میں نے 25 سال عراق کے جنگلوں بیابان میں ایسے گزارے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے پتے کھائے، کبھی میں نے صرف پانی پیا، یا کبھی ایسا بھی آتا کہ ہرے پتے بھی نہ ملتے، کوئی دریا کا پانی بھی نہیں ملتا۔ ان سے بڑا فخر اختیاری اور درویش کون ہو سکتا ہے؟ یہی سرکار غریب نواز جو ہندوستان میں 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھاتے ہیں، وہ صرف اور صرف 7 دن میں ایک بار روٹی کا چوتھیا جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ صرف کھاتے تھے، لیکن انہوں نے چند سالہ زندگی میں جو ہندوستان کی ہے، ان چند سالوں میں 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ ان سے بڑا فخر کن کا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم نے اور آپ نے اس کو سمجھا ہی نہیں، ہم تو شکوہ اور شکایت کے عادی ہو گئے۔ لیکن یاد رکھ لیں، میں جو عرض کرنا اصل مقصد جو چاہتا تھا نا، وہ یہ ہے کہ بھوکا رہنا کوئی برائی نہیں ہے، بھوکا رہ جانا یہ کوئی برائی نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے لوگ پہلے زمانے میں بھوکے رہتے تھے وہی لوگ انقلاب لاتے تھے، اور جو لوگ پیٹ بھر لیتے تھے نا تو پھر وہ غرور پیدا ہو جاتا تھا اور باقاعدہ وہ معاذ اللہ کچھ نہ کچھ دعویٰ کر دیتے تھے۔ اس لیے آپ کائنات میں جو بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں نا، ان کا میں نام لے لیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں، انہوں نے فقر اختیار کیا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، اللہ نے ان کی نسل میں پیغمبروں کی بہت بڑی جماعت یعنی کائنات میں جتنے پیغمبر آئے نا، وہ سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، یعنی یہ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں شامل ہے۔ میں کہتا ہوں یہ انہوں نے اختیار کیا، اور جہاں ان کے مد مقابل شیطان تھا جس کو پیٹ بھر کر دیا، سب کچھ دیا نا، غرور کر بیٹھا اور خدا سے دشمنی کر بیٹھا۔ میں کہتا ہوں اس کے بعد آپ واپس پلٹیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے، انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ ٹچ دیا تو اللہ نے شان اتنی بلند کر دی کہ خلیل اللہ کے تاج زرین سے نوازا، بیٹے کو ذبیح اللہ بنایا۔ ان کے قدموں کی برکت کی وجہ سے کعبہ جیسی زمین وجود میں آئی، ان کا بیٹا ایریا لگا دیتا ہے، اللہ آب زمزم کی دولت عطا فرماتا۔ یہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا تو اللہ نے انعام امت کو یہ دیا، اور ان کے مد مقابل نمرود آیا، کھاتا پیتا زیادہ تھا نا، تو اللہ کی مد مقابل کھڑا ہو گیا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، شعیب علیہ السلام کو دیکھ لیں، ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، جتنے بھی پیغمبر اور ہمارے بزرگ آئے سب نے بھوک برداشت کی، وہ انقلاب لائے۔ آج ہم صرف کھانے والے لوگ ہو گئے، اس کی وجہ سے ہمارے یہاں انقلاب ختم ہو گیا۔ اللہ کے لیے جو بندہ حضور سے قریب ہونا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ حضور کا چرچا کثرت سے کریں، اور اس کے لیے یہ دل جو ہے نا اس کو تھوڑا مائل کرنا پڑے گا، اس کو راجع کرنا پڑے گا، ورنہ ہماری اور آپ کی تو اللہ مہربانی ہم پر فرمائے، ورنہ ہمارے اور آپ کے دل سے یہ تصورات بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ لیکن جنہوں نے یہ کیا نا، اللہ نے انہیں نوازا بھی اس شان سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف۔ اب جب وہ حضور آئیں گے نا، یعنی جن کی طرف حضور آتے ہیں نا، تو پھر ان کی شان بڑی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی ایک نظم میں قبر کا حال بیان کیا اور حشر کا ایک احوال بیان کیا، اور وہاں اس جگہ پر حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ فرشتے اگر جھنجھوڑ کر قبر میں جیسے اٹھاتے ہیں نا، تو تھوڑی دیر ہوتی ہے نا، اتنے میں حضور مدینے سے اس کی قبر تک تشریف لے آتے ہیں۔ یعنی حضور کی آمد کو دیکھ کر وہ بندہ جو ہے نا وہ بے خوف ہو جاتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں بولو کیا کام ہے، حضور آ رہے ہیں۔ یعنی اب ظاہر سی بات ہے ہمارے اور آپ کے یہاں 2-3 آدمی لڑنے لگے یا بات چیت ہو جائے، ایم آئی کو کپڑوں بھائی آ بھی جائے، وہ بھائی سمجھ رہے نا کون بھائی، وہ بھائی آج ہمیں نا، تو وہ ایسا بولتے کہ اب تاتی تھائی کر لے کیا بولا جوئی گئی۔ میں کہتا ہوں ایک دنیا کے 2% کے بھائی کو دیکھ کر اتنا پاور میں آ جاتا ہے، امتی جب حضور کو قبر میں دیکھا گا تو کتنا پاور میں آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نکیرین بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اور کسی نے تو حضور غوث پاک کی شان یوں بیان کی ہے کہ لحد میں بھی ان کا گدا ہوں فرشتوں، مریدان غوث الورا ہوں فرشتوں، یا غوث کہہ کر بلا لوں گا، دیکھو مجھے تم ڈرانے کی کوشش نہ کرنا۔
یہ مریدوں کی شان ہوگی، لیکن یہ کب ہوگی؟ جب ہمارے چہروں پر داڑیاں ہوگی یار، ہماری یہ پیشانیاں جو ہے نا وہ سجدوں سے لذت بھری ہوگی تو، ورنہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ بندہ جس کو آپ نے سنا نا، میرے خیال سے ہمیں اور آپ کو جو کچھ مل رہا ہے نا، ہم اسی بندے میں شامل ہونے کے قریب ہے۔ اگر مجھے آپ پوچھ لینا کہ یہ جوبہ جو آقا آپ نے پہنا ہے نا یہ کتنے ہوں گے، تو میں اگر غلطی نہیں کر رہا ہوں نا تو یہ 10 سے 20 تک یہ جوبے خالی لمبے، فقیر ہوں بول تو بھائی آپ بولو میں فقیر ہوں، 20 جبے ایسے لمبے ہیں، اور یہ جو ٹوپیاں ہیں نا ایسی ٹوپیاں بھی 4-5 رکھتا ہوں، دوسری جو یہ مولانا لوگوں نے پہنے اس کے تو بھرمار ہے، اور کپڑے کم از کم 4-5 پیٹی بھرے ہوئے ہیں، میں فقیر ہوں۔ اور ایسے رومالیوں کا تو پارت نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ عورتوں کے دوپٹے نہیں، یہ وارسی رنگ ہے، تم بالی پہن لو تو فیشن، اور مولانا بیچارہ رومال رکھ لے تو عورتوں کا رومال، تم اگر یہ کڑا پہن لو تو کیا فیشن، اور مولانا بیچارہ اگر اچھی گھڑی پہن لے تو کیا آنے تک نوٹری لگے گی لگے، یہ فکر نہ کریں آپ اور ہم جو ہے نا اس کیٹیگری میں جا رہے ہیں۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مالدار تھا نا وہ، اب آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہم سے اور آپ سے سوال ہو جائے نا، اللہ رحم پر ہے، ہم سے اور آپ سے سوال ہو جائے نا تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم سے سجدوں کی لذتیں چھین لی گئی، صحیح بتا رہا ہوں۔ آج ہمارے اور آپ کے سینے میں خوف خدا جو ہونا چاہیے نا وہ نہیں رہا، ہم خلاف ہو گئے۔ ہماری اور آپ کی آنکھیں جو خوف خدا سے رونی چاہیے تھی نا وہ رونا بند ہو گیا۔ لوگ کبھی کبھی بزرگوں کو روتا، میں تو بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، انبیاء کرام کو روتا دیکھ کر حسرت سے پوچھتے تھے آپ تو معصوم ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ کہیں اللہ ہمارے فلاں معاملے کے بارے میں ہم سے نہ پوچھتاچھ کر لے، اس لیے روتے ہیں۔ ایک پیغمبر کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام خوف خدا سے اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھیں جو تھی نا وہاں سے جو آنسو بہتے تھے نا وہاں گھائیاں پڑ گئی تھی، یعنی لکیریں پڑ گئی تھی، باقاعدہ کھاڑے پڑ چکے تھے اور وہ نہر بن چکی تھی، اتنا روتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ جہاں بیٹھ جاتے اور رونا شروع کر دیتے نا تو پورا وہ جگہ جو ہوتی وہ تر ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور رات میں روتے تھے نا تو جہاں سجدہ کرتے وہ جگہ بھی بھیگ جاتی، حضور کی پوری داڑھی بھی بھیگ جاتی، اور اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جاتے، حضور کی پنڈلیاں پھٹ جاتی، لیکن حضور اتنا روتے تھے۔ آج ہم اور آپ رونے سے قاصر ہیں۔ میں نے کئی نہیں سینکڑوں میتیں ایسی دیکھی ہیں کہ جس کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور اس کا بیٹا خود ہنس رہا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ مطلب وہاں گناہ ہے، میں نہیں کہتا، لیکن ایک موت سے بڑھ کر درس عبرت کی جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے سینکڑوں لوگوں کو ایسا دیکھا ہے جو قبرستان میں بیٹھے ہوئے بھی کہے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں ہم نے کہیں ایسے جوانوں کو بھی دیکھا ہے جو قبرستان میں بھی آواز اتنی بلند کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ بازار میں کھڑا ہے۔ میرے یار اگر قبرستان کی حقیقت ہمیں اور آپ کو پتہ چل جاتی نا تو ہمیں اور آپ کو یہ عبرت کی جگہ نظر آتی۔ وقت کا بادشاہ ہے سکندر اعظم، جس نے کم و بیش 36 یا 37 سال کی عمر میں جو 15 سال کے بعد اس کے باپ کے وصال کے بعد اس نے دنیا کو فتح کرنا شروع کیا، اور تقریباً 16 سال یا 15 سال کی عمر میں اس نے آدھی دنیا پر قبضہ کر لیا، یعنی آدھی دنیا فتح کر لی۔ معمولی سی بخار میں مرنے لگا، اس نے لوگوں کو بلایا اور وصیت کی، کہا میں آدھی دنیا کا فاتح ہوں، آدھی دنیا، اب یہ بخار جو آئی ہے نا جانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سکندر اعظم یہ موت سے لوگ جلدی مرتے نہیں ہیں، یہ تو معمولی بخار ہے۔ کیا کہا؟ سکندر اعظم سے کہا یہ معمولی بخار ہے، اس میں لوگ جلدی مرتے نہیں ہیں، آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کہا مجھے نظر آئے یا نہ نظر آئے لیکن مجھے میرا وقت نظر آ رہا ہے کہ اس بخار سے میں بچ نہیں پاؤں گا، جا کر ہی رہوں گا، ایک وصیت سن لو۔ کہا کیا؟ کہا صرف وصیت اتنی ہے کہ مر جاؤں نا؟ کہا ہاں۔ تو کہا کہ میرے جنازے سے ہاتھ جو ہے نا وہ باہر کر دینا۔ کہا پھر؟ تاکہ جنازہ جب میرا جائے نا تو لوگ دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ آدھی دنیا کا فتح کرنے والا سکندر اعظم بھی جب دنیا سے گیا نا تو خالی ہاتھ گیا ہے۔ آج ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، میری جیب اگر آپ چیک کرنے جائیں تو بالکل خالی ہے، 1 روپیہ بھی جیب میں اس وقت نہیں ہے۔
لیکن اگر ہم اور آپ اپنی جیبوں کا مطلب محاسبہ کریں نا تو ہم چلتے پھرتے پیسوں کے ویپاری ہو گئے، دنیا دار بن گئے. لیکن اگر ہم سے اور آپ سے کوئی تسبیح کا مطالبہ کر لیں یا ہمارے گھر میں کوئی قرآن یا اچھی کتاب کا مطالبہ کر لینا تو اب ہمارے پاس وہ نہیں ہے، یا اچھی نیکی کا کوئی مطالبہ کر لینا تو اب ہمارے پاس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو احساس کرنا چاہیے، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں. اور جس کو اللہ اپنا خوف نصیب کر دیتا ہے تو پھر اللہ اسے انعام کتنا دیتا ہے. اس کو سنیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم جو نازل فرمایا، یہ اتنی بڑی مطلب یہ نعمت ہے جس کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے، اور اس کا اعجاز یہ ہے. اور اسی میں اللہ رب العزت نے جو بیان کیا نا اس کو ایک پہاڑ سے تشبیہ دی، جس میں قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو ضرور اسے تو دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش. یعنی یہ قرآن اگر اللہ پہاڑ پر نازل کر دیتا تو وہ پہاڑ بھی جھک جاتا اور پاش پاش ہو جاتا. لیکن وجہ اللہ کا خوف. آج ہمارا اور آپ کا دل دیکھ لیں. اس آیت کریمہ کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید اگر پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ کر دیا جاتا. لیکن انسان کا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے یا سننے کے باوجود بھی آج لوگوں کے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. اور لوگ اس کو قصور کس کا کہتے ہیں؟ کا امام صاحب کا قصور ہے. اپنا قصور کوئی نہیں بتاتا. آج جتنے بھی لوگ ہیں نا، کوئی مولوی صاحب کو بھی آپ دیکھ لینا، ان کو پوچھ لینا کہ آپ کا کوئی قصور ہے تو کہا نہیں میں تو فرشتہ صفت آدمی ہوں، مجھ سے بڑا کوئی صوفی نہیں ہے. یہ ہماری فطرت ہے جو میں اپنے آپ کی آپ کو بتا رہا ہوں. ہم لوگ یہی سمجھ رہے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم یہ فطرت جو ہے نا غلط ہے سوچ. اگر آپ سے کوئی پوچھ لینا تو آپ بھی دوسرے کا قصور بتائیں گے. ایسے قیامت کے دن بھی ہوگا. ہر کس و ناقص ایک دوسرے کا قصور بتا کر اپنی برائی اس پر تھوپ دے گا کہ میں بچ جاؤں اور نکل لوں. لیکن وہاں ایسا نہیں ہو پائے گا جیسا ہم اور آپ یہاں کرتے ہیں. اللہ کے لیے اپنے آپ پر غور کیجئے کہ ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اب اللہ کے خوف سے آنسو بہانا بڑا مشکل ہے. اللہ کی نافرمانی میں بڑی کثرت کے ساتھ آج ہمارا پورا معاشرہ یعنی اتنا بڑا طوفان آ کے چلا گیا. مجھے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ مولانا یہ سمجھ میں نہیں آیا انا کے لیے. اس نے انا کے لیے سوال کیا، کہا یہ سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا کیا؟ کہ طوفان کے بارے میں جو مطلب آگاہی تھی نا وہ تو پورے ہندوستان اور گجرات کے لیے تھی. میں نے کہا ہاں. کہا طوفان یہ سارا کا سارا انا اور دیو میں ہی کیوں آیا؟ یعنی اتنا بڑا طوفان یہاں ہی کیوں آیا؟ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا. میں نے کہا بھائی انا میں زیادہ سے زیادہ لوگ نیک رہتے ہیں اس لیے آیا. یہ آپ کی ہنسی بتا رہی ہے کہ زیادہ نیک کوئی اب رہا. ہم دوسروں کے نام سن کر ہنستے ہیں، ہمیں اپنے بارے میں بھی کچھ غور کرنا چاہیے کہ ہم اب کتنے نیک رہ چکے ہیں. اللہ کے لیے میں آپ کو یہ جو مرحوم جن کے چہلم میں ہم حاضر ہیں نا، میں نے ان کو شکالہ مسجد میں دیکھا تھا. ایک زمانے تک انہوں نے وہاں اذان دی ہے، مسجد کی صفائی کا کام کیا. ایک زمانے کے بعد انہوں نے غالباً یہاں بھی خدمت انجام دی، اور ایک زمانے تک باہر شاہ مسجد میں بھی انہوں نے بڑا کام کیا. زندگی کی آخری عمر میں انہوں نے یہ کام جو کیا ہے نا، اذانیں دی، مسجد کی صفائی کی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے غریب لوگ ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے. نہیں 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 نہیں. یہ مسجد کی صفائی کرنے والے، اذان دینے والے کی قدر سننی ہو نا تو رسول اللہ سے پوچھو کہ اگر بلال اذان دینا بند کر دے تو مولا سورج نکالنا بند کر دیتا. یہ مسجدوں کی قدر جاننے والوں سے پوچھو کہ مسجد کا کچرا جو نکالتا ہے نا، اس کو معمولی نہ سمجھنا، بلکہ یہ مسجد کا جو کچرا نکلتا ہے جس کو ہم دھول کہتے ہیں، یہ بھی قیامت کے دن تول کر اس کے نامہ اعمال میں رکھی جائے گی، اور یہ دھول جو ہے نا وہ جنت کی حوروں کا مہر قرار دیا جائے گا. اور یہ جو اذانیں دیتے ہیں ہم اور آپ اگر کتنے بھی لمبے ہو جائیں نا تو گردن قیامت کے دن جھکی 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 اور جھکی ہی ہوگی. اور جو اللہ کے لیے اذان دیتا ہوگا نا، حضور نے فرمایا اونٹوں کی طرح ان کی گردنیں بلند ہوگی. لوگ پہچان لیں گے یہ وہی ہے جو زندگی میں 5 مرتبہ اللہ کی توحید کا بھی اعلان کرتے تھے اور مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی بھی دیتے تھے. یہ ان کے مرتبے ہوں گے وہاں. اور کتنے لوگوں کو بخشوائیں گے؟ آپ بھی مجھ سے پوچھ لیں کہ برکاتی صاحب آپ کوئی کو بخشوا سکیں گے؟
تو میرے خیال سے ہم لوگ یہی کہتے ہیں، جیسے کوئی کہتا ہے دعا کرو، ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی دعا کریں، تو کہتے ہیں حضرت آپ تو نیک ہیں، وہ حضرت ہی بیچارہ جانتا ہے کہ کتنا نیک ہے. صحیح بتا رہا ہوں نا میں، کیونکہ میرے بارے میں ہی جانتا ہوں کہ میں کتنا نیک ہوں، پھر بھی ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ یار آپ دعا کرنا، کہ حضرت ہماری دعا سنتا کون ہے؟ تو میرے بھائی تمہاری جب نہیں کوئی سنتا تو ہماری بھی کون سنتا ہے؟ اب نیک ہے کون؟ اللہ جس کو نیک بنا لے، بس. ہم میں اور آپ میں کوئی نیک ہے. پر میں اور آپ کیا جنت اور جہنم کے بارے میں یہ باتیں کریں گے؟ حضرت امام حسن بصری جیسا مرد قلندر، جس کو مولا علی نے خلافت دی ہو، جس کے منبر پر خطبہ دینے کی سند مولا علی فرمائے کہ حسن بصری کے سوا کوئی خطبہ نہیں دے گا، اتنا وقت کا بڑا امام جس نے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی نوش فرما لیا ہو، جن کو ام المؤمنین ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ کا دودھ پینا نصیب ہو، جن کو فاروق اعظم کے ہاتھوں میں جانا نصیب ہو، جن کو امام حسن کے ہاتھوں میں مرید ہونا نصیب ہو، مولا علی کا زمانہ اور بڑے بڑے بزرگوں کا زمانہ جنہوں نے پایا ہو، وہ بھی حضرت رابعہ بصری کے پاس جا کر ایک پیغام دیتے ہیں نا، تو رابعہ بصری کہتے ہیں میرا ایک سوال ہے. کہا کیا؟ کہا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ رابعہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ کس نے پوچھا ہے؟ یہ رابعہ بصری یہ وڈالہ اور اونا کے علاقوں کی کسی خاتون کا نام نہیں ہے. یہ رابعہ بصری اس خاتون کا نام ہے کہ جس کی ولادت پر، جس کے پیدا ہونے پر ان کے ابا کو رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. یعنی یہ رابعہ ہے. لیکن یہ رابعہ جہاں پیدا ہوئی نا، مالدار بننے کے ذوق میں حرام کام کرنے والوں سنو، اپنے آپ کو جلدی مالدار اور کروڑ پتی بنانے کے موڈ میں 2 نمبر کے دھندے کرنے والوں سنو، دیو سے یہاں سے وہاں کی ایک پھیری میں ہزاروں روپیہ کمانے کی سوچ رکھنے والوں دل کے کانوں سے سنو، غریب رہنا کوئی عیب نہیں ہے. رابعہ جس رات پیدا ہوتی ہے اسی رات میں اس کے والد کو حضور کا دیدار ہوتا ہے. لیکن روایت یہ ملتی ہے جس رات رابعہ پیدا ہوئی نا، اس رات حضرت رابعہ کے گھر ان کے یہاں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا. یعنی جن کے یہاں جلانے کے لیے چراغ یعنی تیل بھی موجود نہ ہونا، تو پھر وہاں جو ہے رسول اللہ کے دیدار کرائے جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. انہوں نے یہ پوچھ لیا تھا، کہا رابعہ میں جنتی ہوں. یہ رابعہ نے پوچھا حسن آپ بتائیں میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ حضرت حسن بصری کا جواب یہ تھا، کہا رابعہ مجھے تو اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں کہ جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ امام کہہ رہا ہے. اور رابعہ بصری پوچھ رہی ہے. دوسرا سوال کیا، کہا آپ یہ بتا سکتے ہیں؟ کہا کیا؟ کہا قیامت کے دن جو پل صراط لگے گا نا، کہا ہاں. کہا اس پر آسانی سے میں گزر لوں گی یا کٹ کر گر جاؤں گی؟ حسن بصری نے کہا بس رابعہ یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں، مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں کہ میں گزر جاؤں گا یا نہیں، یا کٹ کے گر جاؤں گا. تو کہا حسن اب آخری سوال ہے. کہا کیا؟ کہا قیامت کے دن نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں میرے دیے جائیں گے یا الٹے ہاتھ میں؟ حسن بصری کہتے ہیں، کہا رابعہ یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں. اللہ جس کے ساتھ خیر کے معاملات فرمائے نا، اسی کو وہ جنتی بنائے گا، پل صراط پار کرا دے گا اور سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا. اور جس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہ ہوگا، یعنی انصاف کر کے وہ جب اسے جہنم میں ڈالنا چاہے گا وہ جہنم میں ڈال دے گا، پل صراط سے نیچے گرا دے گا اور نامہ اعمال جو ہے الٹے ہاتھ میں دے دے گا. رابعہ بصری کی ایک چیخ نکلتی اور فرماتی ہے حسن جس کو اتنے بڑے مرحلے پار کرنے ہو، کیا وہ یہ معاملات میں پڑے گا؟ جاؤ جاؤ آپ اپنا کام کرو، کوئی اور عورت تلاش کر لو، مجھے تو اپنی پڑی ہے، میں ان مراحل کی تیاری میں لگی ہوں، میرے پاس وقت ہی نہیں. یہ بڑے لوگ ہیں. آج ہمارے اور آپ کے پاس اتنا وقت ہے، اتنا وقت ہے، اتنا وقت ہے، اتنا وقت ہے کہ اب یہ وقت جو چل رہا ہے نا، یہ گھڑی جو ہے نا، یہ گھڑی بھی پناہ مانگتی ہوگی کہ یہ کیسا بندہ ہے جس کو میری بھی پرواہ نہیں ہے. آج ہم سب فری بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ جنت یا جہنم میں جانے کے ہمارے بارے میں کیا فیصلے ہونے والے ہیں، ہم اس کے لیے کوئی کوشش کریں. پل صراط پار کرنا ہے، اس کے بارے میں تصور چلا گیا.
یہ موت کے مراحل جس کو ہم سنتے ہیں نا، بار بار سنتے ہیں. ابھی جس مرحوم کو ہم اور آپ دفنا کر 40 دن ہوئے ہیں، آپ اور ہم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے آپ کے ساتھ بھی لوگ یہی کہیں گے کہ آپ کے بارے میں بھی کوئی کچھ نہیں بتا سکتا. اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف پیدا کیجیے، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پھر انعام بھی ایسا دے گا. آخری بات بتاؤں اور اسی پر اپنی گفتگو جو ہے ختم کر دوں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا تو پھر اللہ رب العزت اسے جنت میں بھی بغیر حساب کے داخل کرتا ہے. ایک روایت سن لیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا بھی آپ کا امتی ہوگا جس سے اللہ حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا؟ مجھے آپ بتاؤ، ابھی جو یہ طوفان آیا اس کے بعد یہ ہمارے چھپڑے اڑ گئے، ہمارے مکان گرے اور کچھ نقصان ہوئے، تو ایک فارم باہر نکلا تھا حکومت کی جانب سے. اس پہ جو فارم بھر دے گا تو اس کو کسی کو 25,000 ملے گا، کسی کو 92,000 ملے گا. سب نے بھرے اور سب کو مل بھی رہے ہیں، اور جس کے فارم میں کچھ گڑبڑ ہوئی یا نہیں بھر پائے تو اس کو نہیں ملے. حسرت ہوئی کہ نہیں؟ اس نے دوڑ دھام شروع کی. یہ ہمارے لیے عبرت کے نمونے ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جیسے ہم اور آپ دنیا پانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں نا، ایسی حدیثوں کو سننے کے بعد تھوڑا احساس کرنا چاہیے. حضور سے حضرت عائشہ نے یہ پوچھا، آپ کا کوئی امتی ایسا ہے جس کو بغیر حساب کے اللہ یہ کہہ دے گا کہ جا آج تیرا کوئی حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب کے تو جنت میں داخل ہو جا؟ حضور نے فرمایا ہاں، میری امت کا وہ فرد جنت میں بغیر حساب کے جائے گا جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے نزدیک وہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو کا قطرہ بہا دے گا، اللہ اس سے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا. آج ہماری اور آپ کی کتنی نمازیں گئی، کتنی زکاتیں ہم نے نہیں دی، کتنے روزے ہم نے نہیں رکھے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو مالی کی استطاعت ہونے کے باوجود بھی نہ حج کیے نہ عمرہ کیے. یہ تو فرائض کی بات میں نے کہی، ورنہ واجبات، سنتیں، نوافل، سینکڑوں چیزیں ہم نے چھوڑ دی، اور اس پر یہ کہ ہم نے سینکڑوں گناہ کیے. آج تک ہمیں رونے کی توفیق نہیں. اللہ کے لیے اس مرحوم کے اصال ثواب کی نیت سے کبھی تنہائی میں، کبھی یہ عبادت گاہ میں رات میں عشاء کی نماز میں جب سب چلے جائے نا تو تنہا بیٹھ کر کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لیا کریں. حضور نے فرمایا جو گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے لیے خوف خدا داخل کر کے ایک قطرہ بھی اگر بہا لیا اس نے تو فرمایا یہ خوف خدا سے نکلا ہوا ایک قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا جائے گا، اللہ اس کے گناہوں کا پھر حساب نہیں مانگے گا بلکہ بغیر حساب کتاب کے اس سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. ایک بشارت حضور نے یہ ارشاد فرمائی، اس کو تھوڑا اپنے بارے میں خود غور کر لیں. ہم سب مل کر کبھی نہ کبھی رونے کی کوشش کریں. اور دوسری بات سنیں، ہمارے اور آپ کے جو ہے حالات یہ ہیں کہ ہم ہنستے زیادہ ہیں، روتے کم ہیں. ہمیں رونا کہاں آئے گا؟ مجھے پہلے یہ بات تھی، ابھی یہ چیز کی طرف مطلب نکل گئی. پہلے ایسا ہوتا تھا، یہ اس معاملے سے اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ضرور تھا. میں جو اعتراف کر رہا ہوں یہ حقیقت سے کہہ رہا ہوں. آج ہماری اور آپ کی بھی یہی کیفیت ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی قیمتی چیز گم ہو جائے تو بڑی حسرت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی کوئی قیمتی ایسی چیز ہوتی ہے اگر وہ گم ہو جائے نا تو بندہ رو دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے گھر میں اگر بہو ہے یا بیٹی ہے یا والدہ ہی سمجھ لیں، اگر اس کی کوئی قیمتی چیز اگر گم ہو جائے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب کسی کو پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا. اب اس احساس میں وہ روتی ہے اور گھر والے پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا؟ اس نے کہہ دیا کہ میرے گلے کا ہار یا میرے کانوں کا ایرن جو ہے وہ گم ہو گیا، یا کوئی قیمتی چیز جو سونے یا چاندی کی تھی وہ گم ہو گئی. پورا گھر مطلب تماشا بن جاتا ہے. اب ہوگا کیا، ہوگا کیا؟ کیوں؟ ابا کو پتہ چل جائے گا تو، بھائی کو پتہ چل جائے گا تو، شوہر کو پتہ چل جائے. یعنی اس خوف سے لوگ روتے ہیں. اور خاص کر کے جو سسرال میں عورتیں ہوتی ہیں ان کو آج زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ گھر والے کیا کہیں گے. اللہ اکبر، بلا تشبیہ اور تمثیل کے آج ہمارا رونا صرف دنیا کے لیے رہ گیا. آج ہم صرف دنیا کے لیے روتے ہیں. کاش اللہ ہمارے اس رونے کو کبھی اس کی ذات کے خوف سے کے لیے بھی کرتے ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم یہ آنسو کے قطرے کبھی رائے گا نہیں جاتے. بلکہ سنیے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کم و بیش 35 جو میں کہہ رہا ہوں نا، اگر میرا مطالعہ کام کر رہا ہے، 35 سال ایسے
کہ جس میں حسن بصری کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا. 35 سال یہ معمولی نہیں ہے، لیکن وہ کبھی نہیں ہنسے، یہاں تک کہ آنسو بہاتے تھے، اور اس کثرت سے آنسو بہاتے تھے کہ اللہ اکبر، کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کے پرنالے پر سے، یعنی جہاں وہ اوپر رہتے تھے وہاں سے جو پرنالا بہتا تھا نا، وہ اتنا روتے تھے سجدے میں کہ آنسو نکل نکل کر پرنالے میں، جیسے بارش کا پرنالا بہتا نا ایسے ان کے آنسو کا پرنالا بہتا تھا. ایک بار کسی پر گرا نا تو کسی نے کہا یہ کون سا پانی ہے جو میرے جسم اور میرے کپڑوں کو ناپاک کر دیا. اندر سے آواز آئی، کہا اپنے کپڑوں کو صاف کر لینا، اس لیے کہ یہ کسی گنہگار کے آنسو ہیں. وہی حسن بصری جب بھی نیا لباس سلاتے تھے نا، نیا کپڑا، تو ایک چیز وہ اپنی آستین میں یا گریبان کی پٹی پر کہیں وہ لکھ لیتے تھے اور بار بار اس کو دیکھا کرتے تھے، بار بار وہ لکھے ہوئے کو. لوگوں نے ایک دن پوچھا، کہا حسن آخر ہے وجہ کیا کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نیا کپڑا پہنتے ہیں تو اس میں کچھ ایسے دیکھتے ہیں، تو اس میں ہے کیا؟ تو کہا اس میں ایک لائن لکھی ہوئی ہے. کہا کیا؟ کہا حسن اپنے نیک ہونے پر کبھی فخر نہ کرنا، ہو سکتا ہے زندگی میں تجھ سے بھی کوئی خطا سرزد ہو گئی ہوگی. یعنی یہ خوف کے لیے یہ رکھ لیتے تھے. یہ حسن بصری ہے. اور فرمایا گیا کہ اللہ اکبر، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح کسی قیدی کو لے جایا جاتا ہے اور قیدی کو جیسے لائے ہو نا ایسی وہ رویا کرتے تھے. لوگوں نے ایک بار عرض کیا آپ کے پاس علم کی فراوانی ہے، کثرت عبادت بھی ہے، پھر بھی آپ سہمے ہوئے رہتے ہیں، یعنی ڈرے ہوئے رہتے ہیں. یعنی یہ جتنے بھی بڑے بڑے کو میں نے پڑھا نا، حضور سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، اور حضرت آدم سے لے کر امام احمد رضا فاضل بریلوی اور حضور مفتی اعظم ہند تک، جتنے بھی لوگوں کو بڑوں کو پڑھانا، سب روتے زیادہ تھے، ہنستے کم تھے. اور جب سے ان سے ایسے سوال ہوتے تھے نا کہ آپ ڈرتے کیوں ہیں، تو سنیے حضرت امام حسن بصری کا یہ جملہ تھا. فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتا ہوں. جملہ سنیے ان کا. وہ فرماتے ہیں اس لیے سہما رہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ اس نے میرا وہ کام بھی دیکھا ہے جو اس سے پسند نہ ہو. یعنی ایسا کوئی فعل بھی اس نے مجھ سے دیکھا ہے جو اس سے پسند نہ ہو. اور اللہ نہ کرے اگر اس نے یہ فرما دیا کہ جا آج سے تو میری رحمت سے دور کر دیا گیا، تو مجھے ڈر ہے کہ اس وقت حسن کا ہاتھ کوئی نہیں تھامے گا. یعنی اللہ اگر دور کر دے گا تو میرا پرسان عام کون ہوگا یہ مجھے پتا نہیں ہے، اس لیے سہما رہتا ہوں. اور دوسری بات ارشاد فرمائی، ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو اللہ کے پیغمبر ہیں انہوں نے دعا کی، اللہ مجھے میرا نامہ اعمال دکھا دے. ابھی میری گھڑیال میں 12:15 بج رہے ہیں، کم 2 منٹ. اگر مجھ سے آپ کھڑے ہو کے پوچھ لیں کہ برکت صبح سے شام تک آپ نے کیا کیا، تو شاید میری گردن جھک جائے، میں آپ کو اپنا حساب نہیں دے سکتا. اس لیے کہ آپ مجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن آپ کے حسن ظن کے مطابق میں ایسا نہیں ہوں. یعنی شرم اور عار محسوس ہوگی مجھے اپنا حساب صبح سے لے کر یعنی 6 بجے سے لے کر 12 بجے تک دینے میں. آپ سے بھی عرض ہے، اگر میں آپ سے بھی پوچھ لوں نا کہ آپ نے صبح 6 بجے سے لے کر یہ 12:15 بجے تک کیا کیا، تو آپ کا بھی یہی جواب ہوگا. یاد رکھیں یہ پیغمبروں نے جو باتیں بتائی نا اس پہ غور کریں. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، دعا کی کہ اللہ مجھے میرا نامہ اعمال بتا دے. اللہ اکبر. جب انہیں ان کا نامہ اعمال دکھایا گیا، ان کو جو معصوم ہے، اللہ کا پیغمبر اور نبی اور صاحب کتاب ہے، جس کے کتاب پڑھنے پر یہ ہوا رک جاتی تھی، جس کے کتاب پڑھنے پر دریا کی روانی رک جاتی تھی، جس کے کتاب پڑھنے پر یہ چرند پرند ایسے میلہ بنا لیتے تھے کہ داؤد علیہ السلام کا لہن اتنا اچھا تھا، آواز اتنی اچھی تھی، خوبصورتی آواز کی اتنی خوبصورت تھی کہ بس لوگ رک جاتے تھے کہ داؤد علیہ السلام کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں. وہ داؤد علیہ السلام جن کو جب ان کے نامہ اعمال دکھائے گئے، انہوں نے پڑھا اور دیکھا. اللہ اکبر. تو انہوں نے پڑھا تو کھانے اور پانی کی طرف اس کے بعد سے ہاتھ بڑھانا بند کر دیا، یعنی کھانا پینا بند کر دیا اسی دن سے، جس دن سے انہوں نے اپنا نامہ اعمال دیکھ لیا. بلکہ ایک روایت میں یہ لکھا ہے جو اس میں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی شرم و حیا کی وجہ سے اپنا سر آسمان کی طرف نہ اٹھایا یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے.
یعنی دنیا سے آپ کا وصال ہو گیا. میں بھی آپ سے عرض گزار ہوں اللہ کے لیے. یہ میں نے چند پیغمبر اور چند بڑے لوگوں کی باتیں آپ کے گوش گزار کر دی کہ انہوں نے زندگی میں پھر آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا, وہ کبھی ہنسے نہیں, انہوں نے صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا. آج ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے, ایک مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے آئے ہو, آج جیسے ہم ان کے چہلم میں ہیں ایسے کوئی ہمارے چہلم میں ہوگا. آج جیسے ہم جنازہ اٹھا کر ان کو وہاں تک چھوڑ آئے ہیں ایسے کل ہمیں بھی چھوڑ کر کوئی آ جائے گا. جس قبر میں اس وقت وہ آرام فرمائے نا, اللہ سے امید ہے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. لیکن حضور کی حدیث پاک ہے کہ کسی کی قبر جو ہے جنت کا باغ بھی ہو سکتی ہے اور کسی کی جہنم کا گڑھا بھی بن سکتی ہے. آپ سے بھی گزارش ہے, آج سے اٹھنے کے بعد اپنی موت کی فکر کریں, اپنی قبر کی فکر کریں, میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے, اس معاملات کی فکر کریں. یہ دنیا رنگینی جو ہے نا اس کو دیکھ کر کہیں پیر پھسل نہ جائیں, اس لیے کہ حضرت علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جس رنگینیوں کو دیکھ دیکھ کر یعنی جن چیزوں میں تو مبتلا کیا گیا ہے نا, اس ایک ایک پائی کے بارے میں تیرا حساب لیا جائے گا نا, تب تجھے پتا چلے گا کہ میں تو خطا پر تھا, غلطی پر تھا, کہ میں نے غفلت میں یہ زندگی گزار دی. تجھے جو وہاں کام آئے گا نا تو صرف دو چیزیں تیری دیکھی جائے گی, ایک تو تیری نیکیاں دیکھی جائے گی اور دوسری تیری برائیاں دیکھی جائے گی. اس لیے پلہ اگر سیم نہ صحیح لیکن کم از کم نیکی کا اگر ایک بال برابر بھی وزنی کرنا ہے نا تو کثرت کے ساتھ نیکیوں میں لگ جا, اس لیے کہ قیامت کے دن کسی کا کچھ نہیں دیکھا جائے گا. جنت میں جانے کے لیے سب سے بہتر اس کے اعمال دیکھے جائیں گے. ایمان کے بعد سب سے زیادہ عمل کی پوچھتاچھ ہے. آپ سے بھی گزارش ہے اللہ کے لیے کوشش کیجئے, آپ جتنے بھی سماج کے لوگ آئے ہیں یا غیر سماج کے لوگ آئے ہیں یعنی دوسرے لوگ آئے ہیں, اگر آپ فقیر سماج سے تعلق رکھتے تو بھی اور نہیں رکھتے تو بھی آپ سب سے گزارش ہے. میرے دوست ہیں یہ جو کرسی پر جلوہ فگر ہیں نا, یہ بہت بڑے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. آپ دیکھ لیں, میں جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں, مولانا جعفر قریشی صاحب ان کا نام ہے. یہ اتنے بڑے کام کرتے ہیں کہ میری 37 سال میں نے اتنے کام بڑے نہیں کیے جتنے یہ مرد قلندر کر رہا ہے, آج بھی کر رہا ہے. اور اس کا اخلاص اتنا ہے, آپ دیکھیں نا کہ مولانا کو کرسی پر اوپر بیٹھنے کی بڑی خواہش ہوتی ہے, لیکن وہ میرے ساتھ جہاں چلتے ہیں نا وہ نیچے بیٹھنا پسند کرتے ہیں. اور کل یا پرسوں یا قریب میں انہوں نے اونا کے 15 دیہاتوں کا دورہ فرمایا. کیا کیا؟ دیہات دیکھے, یعنی گامڑے میں گئے وہ, اور تمام علماء یعنی مولانا لوگوں سے وہ ملے اور ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے مدرسوں کا حال کیا ہے؟ آپ کو سنا رہا ہوں, اگر آپ دیہاتوں سے آئے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو نام سے جانتا ہوں کہ آپ کہاں سے آئے. اگر آپ کے دیہات کا یہی حال ہے جو مولانا نے مجھے بتایا, 15 کے قریب دیہاتوں کا حال یہ ہے کہ جہاں 60 بچے پڑھنے آتے تھے نا وہاں آپ 5 بچے صرف آ رہے ہیں. ہمارے مدرسے خالی ہو رہے ہیں. ہماری مسجدوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جہاں بوڑھے بھی نماز پڑھتے تھے نا, بوڑھوں نے بھی مسجد میں آنا بند کر دیا. اب وہ چوراہوں پر ان کے جوان بیٹوں نے موبائل دلا دیے, اب وہ ایسے درودتے ہاتھوں سے موبائل لے کے بیٹھے. ہاں میں نے دیکھا یہ موبائل جو ہے وہ ایسے ہاتھ درودتا لیکن موبائل ہاتھ میں ہے. میں نے کہا چچا کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں. یہ ہمارے دیہاتوں کا حال ہے. اب یہاں آپ کا وڈالہ بہت اچھا ماشاءاللہ, ہمارے صابر بھائی, ہمارے ولی شاہ بابو اور مولانا سلیم صاحب تشریف لائے, اور پوری کمیٹی ہے کہ یہاں کی بڑی محنت کرتی ہے بچوں کے اوپر, جوانوں کے اوپر, ہماری ماں بہن بیٹیوں کے معاملات میں, بوڑھوں کے معاملات میں بہت کوشش کرتے ہیں. اگر وڈالے والے جوان یہاں موجود ہیں, ان ٹرسٹیوں کی, ان کمیٹی والوں کی, ان علماء کی محنتوں کو ضائع مت کرنا, ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کرنا. اس لیے کہ نیکی قیامت کے دن جو کام آئے گی نا سگا باپ بھی نہیں دے گا. اگر صابر بھائی کے ساتھ چل کر اگر ایک بچے کے معاملے میں کسی گھر پہ جا کر بیٹھک کر لی اور کہا آپ کے بیٹے کو بھیجیے نا, صابر بھائی کے ساتھ چل کر آپ گئے ہیں, آپ نے کچھ کہا نہیں, کہا تو صابر بھائی نے, لیکن آپ کا چل کر جانا اگر قبول ہو گیا اور کسی کا بیٹا مدرسے آ گیا نا, اللہ کی عزت کی قسم, اللہ کی رحمت سے امید کر سکتا ہوں کہ تمہارا یہ چل کر جانا ہی تمہاری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. لیکن یہ کرنا ہوگا. یہ صابر صاحب کے ساتھ, صابر بھائی کے ساتھ یا مولانا سلیم کے ساتھ کسی ایک جوان کے گھر آپ چلے گئے اور جا کر صرف آپ نے اتنا کہہ دیا, میرے بھائی اللہ نے جوانی دی ہے, بڑا مال دولت سب کچھ نوازا ہے,
کم از کم 5 وقت میں اگر رات میں بھی گھر آتا ہے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں حاضری دے دے، اور اگر ایک جوان بھی تمہاری کہنے یا تمہاری شرم کی وجہ سے بھی اگر وہ مسجد تک آ گیا نا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا ایک کا آنا بھی تمہارے خاندان کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن یہ وڈالہ والوں تمہیں بھی کرنا ہوگا، سب علماء اور جتنے بھی لوگ ہیں سب مل جل کر کمیٹی والے کام کریں، اور جو باہر سے آئے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے آپ بھی کام کریں۔ ایصال ثواب کا یہ بھی ایک طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور جس مرحوم کے لیے ہم اور آپ ایصال ثواب کی نیت سے حاضر ہیں دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ کریم تو اپنے خاص فضل عظیم سے مرحوم و مغفور غلام شاہ بابو کی حتمی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی بخشش فرما، اے اللہ انہیں بے حساب و کتاب جنت القدس میں حضور کا پڑوس نصیب فرما، اے اللہ عالم برزخ میں انہیں بہترین سے بہترین جگہ نصیب فرما، اے اللہ ان کی قبر کو منور فرما، حضور کے جلووں سے مالا مال فرما، اے اللہ زندگی میں جو انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر تیری کبریائی بیان کی، تیرے محبوب کی گواہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر دی ہے، اے مولا ان گواہیوں کا واسطہ مولا ان کی قبر کی منزل آسان فرما دے، مولا ان کی قبر کی منزل آسان فرما دے، عالم برزخ میں انہیں سکون، اطمینان اور قرار نصیب فرما، اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما دے، ان کی اذانوں کو قبول فرما لے، ان کی خدمتوں کو قبول فرما لے، ان کے بیٹوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے دوست احباب کو سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ ہم یہاں حاضر ہیں مولا یہ ساری دعائیں ہم سب کے مرحومین کے حق میں بھی قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما، مسلک اعلیٰ حضرت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی سادات کرام علماء کرام یہاں حاضر ہیں مولا سب کی عمر میں علم میں اخلاص میں تقوی میں پرہیزگاری میں بے شمار برکتیں عطا فرما، اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو کروڑوں درجہ عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ موت کے وقت ہم سب کی زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ جاری فرما، اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو معل خیر خاتمہ یا رب، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔